أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دین اسلام میں زندگی کے تمام امور و معاملات سے متعلق احکام موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں۔ انہی میں سے سفر، مسافر کے تعلق سے بہت ساری رہنمائیاں آئی ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ فاذا قضى نہمتہ فلیعجل الی اہلہ۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تم کو کھانے سے، پینے سے اور نیند سے روک دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے سفر کی ضرورت مکمل کر لے تو نہایت تیزی کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو گویا سفر یہ مشقت کا سبب ہے، سفر میں مشقت لازم ہے۔ اس مشقت کی وجہ سے بہت ساری سفر میں سہولتیں اور آسانیاں بھی دی گئی ہیں۔ سب پہلی بات تو اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو تو ہمیں اس مسافر کو رخصت کرتے ہوئے وہ دعا دینی چاہیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو رخصت کرتے ہوئے دعا دی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارا آخری عمل۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ کے سپرد کی جائے، اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے، اس سے زیادہ محفوظ اور کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سفر سے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت فرمائیے۔ یہ امام بغوی نے شرح السنہ میں اس روایت کو اسے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس شخص کو آپ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کسی بھی بلند مقام پہ جب چڑھنا تو اللہ کی تکبیر پکارنا، اور وہ جب چلنے لگا تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اللہم ازو لہ الارض وہون علیہ السفر۔ اے اللہ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دے، اے اللہ اس کے لیے سفر کو آسان فرما دے۔ ایسے ہی سفر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ تنہا انسان سفر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لو یعلم الناس ما فی الوحدہ ما اعلم ما صار راکب بلیل وحدہ، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تنہا سفر کرنے میں کیا خطرناکیاں ہیں تو کبھی بھی کوئی شخص تنہا سفر نہ کرے۔ تو تنہا سفر کرنے میں مبالغہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کیا ہے اس میں، آپ نے ان خطرناکیوں کو بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب بہت سارے خطرات ہیں سفر کے اندر، تو سفر تنہا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سفر کے لیے ساتھی تلاش کرنا چاہیے، اور ساتھی بھی اگر تین یا تین سے زائد ہوں تو یہ بہتر ہے، یعنی کل مل کر کے 3 یا 3 سے زائد اکٹھا سفر کریں تو یہ بہتر ہے، جیسا کہ جو ہے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، کہ ایک مسافر، تنہا مسافر، ایک سوار شیطان ہوتا ہے اور 2 سوار بھی شیطان ہوتے ہیں، اور جب 3 ہو جاتے ہیں تو قافلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے سفر کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب 3 یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص کو اپنا امیر متعین کر لیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ ظاہر بات ہے جب ایک امیر مقرر ہو جائے گا، کسی بات پر اختلاف ہو جائے گا تو فیصلہ کرے گا، متفق رہیں گے، سفر کی ضروریات پوری ہوں گی، اور اتفاق و اتحاد کس طرح ہوتا ہے اس کی تعلیم بھی اس طرح سے ہوگی۔ ان کی مصلحتوں کا وہ خیال کرے گا جو ان کا امیر ہوگا، اور یہ اس کی بات مانا کریں گے، اس طرح سے سب اس پر متفق رہیں گے۔ ایسے ہی سفر میں اپنے ساتھ کتا یا گھنٹی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ
فیہا کلب ولا جرس، کہ وہ ساتھی، وہ قافلہ جس میں کتا ہو اور جس میں گھنٹیاں ہوں اس میں ملائکہ نہیں رہتے۔ اور ایسے ہی اگر عورت سفر پہ نکل رہی ہو تو اسے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور شریعت میں جو ہے اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت سفر کرے اور اس کے ساتھ میں محرم نہ ہو، یعنی محرم کے بغیر اتنی لمبی مسافت کا سفر اختیار کرے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہی بات بیان فرمائی۔ ایک بار آپ نے کہا کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی، میرا فلاں غزوے میں نام لکھا جا چکا ہے اور میری عورت حج کو جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ محرم ہے اور عورت حج کو تنہا جا رہی ہے محرم کے بغیر، اور حج کا سفر ہوتا ہے، کئی دن اور کافی لمبا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فحج مع امرأتک، کہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ غزوے سے اس کا نام کاٹ کر کے اس کی بیوی کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو محرم کے بغیر حج کا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے محرم کے ساتھ سفر کرنے کو۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے اور یہ ضرورت ہے اور مجبوری ہے اور یہ مسائل ہیں اور یہ آسانیاں ہیں، اور ایئرپورٹ پہ جا کے عورت کو بٹھا دیا جائے اور دوسرے پہ جو ہے ایئرپورٹ پہ لے لیا جائے، اس میں کیا قباحت ہے، کیا مشکل ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کوئی بھی مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ حکمت والا ہے، نبی حکمت والے ہیں، یہ دین حکمت والا دین ہے۔ اس لیے جب اس میں حکم دے دیا گیا تو اس حکم سے بچنے کے لیے، روگردانی کرنے کے لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے بھائی اس میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر حکم کی اتباع میں ہے، حکم کی پیروی میں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سفر کے آداب میں سے یہ بات بھی خیال رہے کہ جمعرات کے دن صبح کا سفر یہ مستحب ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر پہ جمعرات کے دن نکلے، وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنے کو، جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ تو جمعرات کے دن صبح میں سفر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مانی جائے گی اور یہ مستحب ہوگا۔ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو زوال سے پہلے اگر وہ سفر کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زوال ہو جانے کے بعد، یعنی جمعہ کا وقت شروع ہو گیا اور اس کے بعد سفر کرتا ہے تو میرے بھائیو درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن صلاۃ جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو اس طرح سے خرید و فروخت کی طرح سے دنیا کی ساری ضروریات چھوڑ کر کے صلاۃ جمعہ کے لیے جاؤ۔ سفر سے متعلق بہت سارے اذکار وارد ہیں، ان اذکار کو یاد کرنا اور ان اذکار کو، ان دعاؤں کو سفر میں پڑھنا، جیسے اس میں سے ہے کہ سواری پر بیٹھنے کی دعا، سواری کی دعا اور سفر کی دعا۔ سواری پہ جو ہے بیٹھنے کی دعا، اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ، یہ علی ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، آپ کے پاس سواری لائی گئی، آپ اس پہ سوار ہوئے، آپ نے رکاب میں اپنا قدم رکھا اور فرمایا بسم اللہ، اور اس کے بعد جب سواری پہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، بسم اللہ کہہ کے بیٹھے۔
اس کے بعد میں جب بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد میں دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ پڑھا۔ اس کے بعد الحمدللہ 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 3 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد میں یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد میں مسکرائے، ہنسے۔ اس کے بعد میں تو علی کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ کیوں ہنسے، کیوں مسکرائے، کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہنستے ہوئے دیکھا تو میں بھی ایسے ہنس رہا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو یاد رکھتے تھے، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے وہ برتتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنسے ہیں، کیوں آپ ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کہتا اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں۔ تو یہ جو حدیث رہی سنن نبی داؤد کی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، تو یہ سواری کی یہ مختلف دعائیں ہیں۔ اسی طرح سے سفر کی دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر پہ دعا پڑھتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ اپنے اونٹ پہ بیٹھتے 3 بار اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد آپ کہتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اور جب آپ سفر سے واپس ہوتے تھے تو یہی دعا پڑھتے تھے، اور اس میں اتنا اضافہ فرماتے تھے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے جو ہے امام بغوی نے شرح السنہ میں یہ ایک حدیث کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے یا حج سے یا عمرے سے جب لوٹتے تھے تو کہیں بھی بلند ٹیلے پر چڑھتے تھے تو آپ 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پکارتے تھے، اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور ایسے ہی سفر میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں سے ایک یہ کہ جب صحابہ کرام کسی بلند جگہ پہ چڑھتے تھے تو تکبیر پکارا کرتے تھے، اور کسی وادی میں اترتے تھے تو تسبیح پکارا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی اگر کسی بستی میں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا، رکنا ہوتا تھا، منزل کرنا ہوتا تھا، ٹھہرنا ہوتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ جو ہے یہ امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں اسے روایت کیا ہے، اور محقق زاد المعاد نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضلل ورب الارضین السبع وما اقلل ورب الشیاطین وما اضلل ورب الریاح وما ذرین اسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها واعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایسے ہی جو ہے مختلف دعائیں آئی ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں سنن نبی داؤد کی حسن حدیث ہے کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ تو اس لیے سفر کی حالت میں جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ جو ہے دعائیں کرتا رہنا چاہیے۔ اس سفر میں دعا کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے احباب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اسی طرح سے اپنی ساری ضروریات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حالت سفر میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں سفر میں نفلی صلاۃ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری ہی پر
جو ہے نفلی صلات پڑھا کرتے تھے۔ فرائض کو تو سواری پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اتر کے پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی صلاتیں اپنی سواری ہی پہ پڑھتے رہتے تھے، اور وطر بھی آپ اپنی سواری پہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب کہیں اتریں سفر میں یا کھانے پہ بیٹھیں تو اکٹھا ایک ساتھ بیٹھیں، قریب قریب بیٹھیں، مل جل کے بیٹھیں، کہ اس سے برکت ہوتی ہے اور اس میں جو ہے شیطانی نقصانات اور اذیتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب پہلے صحابہ کرام کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو وادیوں میں اور گھاٹیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جاتے ہو یہ شیطان کی طرف سے ہے، سب مل جل کر کے جو ہے اکٹھا اترا کرو، اکٹھا پڑاؤ ڈالو۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب صحابہ کرام کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ایسے مل جل کے اکٹھا ہو جاتے تھے کہ اگر ان پہ ایک کپڑا بچھا دیا جائے، ایک چادر ان کے اوپر ڈالی جائے تو چادر سب کے اوپر آ جائے، ایسے قریب بیٹھا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی سفر کی حالت میں جو ہے جب آدمی کھانا کھائے تو اکٹھا مل جل کر کے کھائے کہ اس میں برکت ہوا کرتی ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، سفر میں اگر نیند کی ضرورت ہو اور آدمی خاص طور پہ کھلے میدان میں ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ راستے میں جس راستے میں چلتے ہیں یا راستہ بنا ہوا ہے اس سے ہٹ کر کے لیٹیں، اس سے ہٹ کر کے سوئیں، اس لیے کہ تاکہ جو جانور وغیرہ چلتے رہتے ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں، اور ان کے بھی وہ راستے ہوتے ہیں تو ان راستوں میں نہ پڑاؤ ڈالیں بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر کے پڑاؤ ڈالیں۔ ایسے ہی جتنا جلدی ہو سکے سفر مکمل کر کے آدمی اپنے گھر آ جائے اور اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع بھی دے، اچانک نہ پہنچ جائے، اور خاص طور پہ اچانک رات میں نہ پہنچ جائے، جیسا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرق الرجل اہلہ لیلا۔ اور یہ جو ہے یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک کوئی رات میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جائے تو ایسا نہ کرے، اور آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ وہ بیویاں جن کے شوہر غائب رہتے ہیں وہ صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں کرتی، تو اگر پہلے سے خبر ہوگی، اطلاع ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اپنی بیوی کو آدمی ایسی حالت میں نہیں دیکھے گا جس حالت کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ کوئی گھر پہنچ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ جاتے تھے اور پہلے مسجد میں پہنچ کر کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں مسجد میں بیٹھتے تھے، پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے اگر کوئی اس سنت کو عمل کر سکے تو کیا خوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سفر کے آداب سمجھنے اور اس کو اپنے سفر میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر فائدہ ہمیں عطا فرمائے اور ہر نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔